بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نمبر 3 سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا قصہ سنا چکے تو شیخ نے کہا، نہ ڈرو، ظالموں کی قوم سے تم نے نجات پا لی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں شریف مہمان کی حیثیت سے رہے، بلکہ پیارے بیٹے کی جگہ لے لی۔ ایک دن ان کی بیٹی نے ایک دن والد سے کھل کر اور پاکی کے ساتھ کہا، بابا جان، آپ اسے اجرت پر رکھ لیں، بے شک وہ بہتر ہے جو آپ نے اجرت پر رکھا، قوی اور امانت دار ہے۔ شیخ نے کہا، بیٹی، تم کیسے اس کی قوت اور امانت کا پتہ چلا سکتی ہو؟ اس نے کہا، جہاں تک اس کی طاقت کا تعلق ہے وہ یہ کہ اس نے تنہا کنویں سے پردہ اٹھایا اور اسے ایک جماعت اٹھاتی۔ اور اس کی امانت، بابا جی، وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے آگے چلا اور تمام راستہ میں اس نے میری طرف نظر نہیں کی۔ اجیر اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ جب طاقتور نہیں ہوگا کام میں کمزوری ہوگی، اور جب امین نہ ہو تو اس کی خیانت کے ساتھ اس کی قوت ہمیں فائدہ نہ دے گی۔ سیدہ کی بات شیخ کے دل میں گھر کر گئی، مگر انہوں نے والد کی حیثیت سے مسئلہ سوچا اور مسئلہ پر عقل مند بزرگ کی طرح سوچا۔ شیخ نے اپنے جی میں کہا، اس جوان سے زیادہ حق والا کون میرا داماد ہوگا، اور دنیا میں اس جوان سے زیادہ بہتر میں کہاں پاؤں گا؟ مدین میں تو مجھے اس کا کوئی اہل نہیں ملا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس جوان کو میرے ہاں چلا کر لے آیا کہ میرا داماد اور مشیر بنے۔ انہوں نے وقار اور شفقت و حکمت سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تجھ سے ان 2 میں سے ایک بیٹی کا، اس پر کہ تو میرا کام کرے 8 سال۔ یہ تمہارا مہر ہے، یہ 8 سال ضروری ہیں، اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہیں۔ میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، عنقریب تو مجھے نیکوں میں پائے گا۔ شیخ کو خدشہ ہوا کہ جوان اس کی بیٹی کو ساتھ لے جائے اور وہ اکیلے رہ جائیں، اور شیخ نے دیکھا کہ جوان کو آزما بھی لیں، حتیٰ کہ جب اطمینان ہو جائے اسے رخصت کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اتفاق کیا اور خیال کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور عنقریب اللہ اس پر برکت دے گا۔ بے شک اللہ اسے مدین لے آیا اور اسے شیخ کے پاس بھجوا دیا، اور ان کے دل میں پیار اور محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اپنی عقل اور سمجھ سے کہ محفوظ رہے ان کے لیے اختیار کا حق۔ شاید وہ تنگ آ جائیں تو کہا، کوئی سا مقرر وقت میں پورا کروں گا، بس مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر وکیل ہے۔ اور جب پوری کر چکے موسیٰ علیہ السلام مدت تو چل پڑے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ انہوں نے شیخ کو اور شیخ نے انہیں الوداع کہا، اور شیخ نے دعا دی، اے بیٹے اللہ کی برکت پر، بیٹی اللہ کی امان میں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ رات تمام سرد اور اندھیری تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ جب انہیں آگ سینکنے کو نہ ملے تو کیا کریں، اور رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے تو کیا کریں؟ اور اسی دوران جب وہ چل رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں تھے، جب اس نے آگ دیکھی پس کہا اپنی بیوی سے، ٹھہرو، میں آگ دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس کی چنگاری لاؤں یا آگ کی رہنمائی ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نہایت شوق سے آگ کی طرف چل پڑے۔ پس جب اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تمہارا رب ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو طوی کی مقدس وادی میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کی طرف وحی کی، اور میں نے تجھے چنا، پس تو سن جو وحی کی جائے۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اسے اٹھاتے اور اس سے مدد لیتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام،
میرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر اور سادگی سے جواب دیا، وہ میرا عصا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے فائدے تفصیل سے گننے لگے، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ بات لمبی ہو۔ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے پھینکو۔ بس اس نے پھینکا۔ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ ہے دوڑتا ہوا۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور نہ ڈرو، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا کیا۔ بس فرمایا، اور ملا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے چمکتا بغیر کسی برائی کے دوسری نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سب کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے جس کے لیے اسے اللہ نے پیدا کیا۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، بے شک فرعون نے زمین میں فساد برپا کیا، بے شک فرعون کی قوم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، بے شک فرعون کی قوم نے زمین میں فساد برپا کیا۔ اللہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ بس اللہ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی طرف جائیں، بے شک وہ نافرمان قوم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کیسے جائیں اور اس متکبر اور جبار کا سامنا کیسے کریں؟ اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے کل ایک قبطی کو قتل کیا، اور کل زیادہ دور بھی نہیں، اور وہ وہی تھے جو مصر سے خائف نکلے کہ کہیں پہچان لیں اسے سپاہی والے اور پہچان لیں اسے محل والے۔ کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ان کی زبان میں رکاوٹ ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سب کے برخلاف موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جائیں۔ اور جب پکارا تیرے رب نے، موسیٰ ظالم قوم کے پاس آؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے تھے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں، اور میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان چلتی نہیں۔ بس ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجیں، اور ان کا مجھ پر گناہ ہے، بس ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں جاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں۔ فرعون کے پاس آؤ اور اس سے کہو، بے شک ہم دونوں جہانوں کے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا نرمی اور مہربانی کا فرعون کے ساتھ، بے شک اللہ ایک حد تک اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی پسند کرتا ہے۔ بس فرمایا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو، شاید نصیحت پکڑ لے یا ڈرے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے اسے اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ وہ جبار موسیٰ علیہ السلام کی جرأت سے غضبناک ہوا۔ اس نے اور غرور کے ساتھ کہا، اے نوجوان، تو کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں کھڑا ہو اور مجھے واعظ کہے؟ کیا تو وہی لڑکا نہیں ہے جسے ہم نے سمندر سے نکالا تھا؟ کیا ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے تیری پرورش نہیں کی، اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں رہا، اور تو نے وہ کیا جو تو نے کیا، اور تو ہے ناشکرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غصہ نہ آیا اور نہ جھوٹ کہا اور نہ انکار کیا اور نہ معذرت کی، بلکہ وضاحت اور وقار سے جواب دیا، میں نے اس وقت کیا اور میں بے خبروں میں سے تھا، پھر میں بھاگا تم سے جب مجھے تمہارا خوف ہوا، بس عطا کی مجھے میرے رب نے سمجھ اور بنایا مجھے رسول۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک تو مجھ پر تربیت کا احسان رکھتا ہے، لیکن تو نہیں دیکھتا کہ میں کیوں تمہارے ہاتھ لگا، اور تمہارے لیے کیسے ممکن ہوا کہ تم میری تربیت کرو؟ اگر تو نے بچوں کے قتل کا حکم نہ دیا ہوتا تو میری ماں مجھے دریائے نیل میں نہ پھینکتی اور میں تمہارے ہاتھ نہ آتا۔ اور کیا یہ تمہارے ظلم اور سختی کے پہلو بپہلو نعمت و احسان ہے جس کا تم تذکرہ کرتے ہو؟
اور گناتے ہوئے بے شک تو نے میری تمام قوم سے گدھوں اور چوپاؤں کا معاملہ کیا ہے اور انہیں کتوں کی طرح دھتکارتا رہا ہے اور تو انہیں برا عذاب چکھاتا رہا ہے۔ تمہاری کون سی مہربانی ہے اگر ان میں سے ایک بچے کی کفالت کر دی؟ اور پھر یہ جہالت اور بے خبری اور غلطی سے تھی، اور وہ نعمت تھی جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔